آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اپنی قیمتی اسکیجول میں سے. میں بڑی خوشی سے آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 5 سال پہلے ایک محفل میں علامہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. آئی واز سو امپریسڈ کہ جن لوگوں سے آپ تک جتنا میں امپریس ہوں گی اس طرح ٹاپ ہے. تو میں نے بڑی کو مطلب کہ ایکسائٹڈ محفل تھی، شور تھا. میں نے ان کے کان میں بات کی، انہوں نے میرے کان میں بات کی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سم ٹائم ویری سون آئی ووڈ لائک ٹو میٹ ود یو، اور میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد یہ سلسلے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ان کا کانٹیکٹ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا. اب جب یہ موقع آیا کہ میرے گھر پہ محفل آئی تو میں نے ان کو ٹیکسٹ میسج کیا. آگے سے پھر جواب آیا پرسوں. اور ان کا اتنا بزی اسکیجول ہے، اس بزی اسکیجول میں سے آج بھی ان کی نیو جرسی میں ایک اور جگہ پہ محفل ہے جہاں پہ انہوں نے 9 بجے پہنچا. تو انہوں نے کہا بیٹا اتنے شوق سے آپ نے مجھے بلایا، میں چاہے 15 منٹ کے لیے آؤں آپ کے گھر پہ ضرور آؤں. تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مفکر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں دسترس حاصل، سیورل ماسٹر ڈگریز جس میں ماسٹرز ان میتھمیٹکس، ماسٹرز ان فزکس، ماسٹرز ان علم فلکیات، اور پتہ نہیں کون کون سے ماسٹرز ہیں ہمارے، تو آئی کین ریڈ آل دس. آپ سب کی گوش گزاری کے لیے علامہ حافظ سید ارشاد حسین اشرفی جیلانی صاحب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا. کتنی خوبصورت شرط لگائی ہے درود کی محفل میں آنے کی. یہ محفل منعقد کی ہے رب نے، اور شرکا ہیں فرشتے سارے. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. یصلون علی النبی. سبحان اللہ. محفل کہاں ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے. اتنا بتا دیا رب نے قرآن میں کہ اس محفل کا صدر نشین میں خود ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور شرکا میں کوئی نہیں ہے سوائے فرشتوں کے. سارے فرشتے میرے ساتھ. اب درود کا ترجمہ آپ کچھ بھی کریں، یصلون کا ترجمہ آپ کچھ بھی کریں، لیکن میں اس کا ترجمہ کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ. اب رب کی شان، وہ اپنے شان کے لائق اپنے حبیب کا ذکر کرے، یہ وہ جانے اس کا حبیب جانے. لیکن ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کچھ حضور کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ رب نے قرآن بنایا تو کوئی اہم ترین مقام ہے نا ذکر مصطفیٰ کا، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا. اور پھر پوری صراحت سے بغیر کسی شک و شبہ کے ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ایک محفل سے جائے بیٹھے ہیں. اب بیٹھے ہیں میں مجبور ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. رب تو بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے سب سے پاک ہے، لیکن اب جملے اور الفاظ کے تو ہم قیدی ہیں نا، ہم آزاد نہیں ہیں. ہم انہی جملوں میں اپنا مقصد بیان کریں گے کہ سجائے بیٹھا ہے رب، شرکا ہے فرشتے. محفل کا مقام اور مرتبہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محفل کون کر رہا ہے اور محفل کس لیے ہو رہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیری صاحب. وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، ابھی وہ شکریہ ادا کر رہے تھے ہمارے آنے کا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں
کہ شکریہ وہ ادا نہ کریں، شکریہ ہم ادا کریں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت کی بخشش کا پکا انتظام کیا۔ اور وہ محفل جو نہ جانے کہاں ہو رہی ہے، میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ محفل جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں، پوری نہیں کی ابھی میں نے، کہ اس کا مقام کون سا ہے پتہ نہیں ہے، عرش الہی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، یا اعلیٰ علین ہے۔ بہرحال اللہ چونکہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں سے پاک ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، ہم قیدی ہیں ان دو چیزوں کی۔ سائنس ہی بتاتی ہے ہم ان دو چیزوں میں قید ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے ساری دنیا اور اس کا سارا نظام ٹائم اینڈ اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس۔ لیکن خدا نہ ٹائم کا محتاج ہے نہ اسپیس کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ذکر مصطفیٰ بھی اب ٹائم اینڈ اسپیس سے اب ہو چکا۔ اب اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے، ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہے، ہر جگہ ذکر مصطفیٰ۔ یہ آیت بتا رہی ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقہ واریت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مانتے ہو تو قرآن پڑھو۔ محفل ہو رہی ہے، ثابت ہو گیا، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت محبت ہے اسے، بہت نہیں، بہت نہیں، سب سے زیادہ محبت ہے اسے اپنے حبیب سے۔ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ حج کرتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وہ درود یا ذکر، کچھ نہیں۔ وہ خدا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ مالک خیر و شر ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اسے کسی شے کی محتاجی نہیں ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے وہ، نہ کسی کے سجدوں کا محتاج ہے، نہ کسی کے کلمے کا محتاج۔ اللہ الصمد، ایک ہے محتاجی، ایک ہے محبت۔ سبحان اللہ، محتاجی ہمیں ہے ذکر مصطفیٰ کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے محتاجی نہیں ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کرے۔ محتاجی ہمیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ لے کے بیٹھ جائیں، اللہ کی نظروں میں اچھے بھی ہو جائیں گے اور قریب بھی ہو جائیں گے۔ ارے یہ اس کا ذکر لے کے بیٹھے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ لیکن وہ تو محتاج نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرے، وہ تو صمد ہے۔ نبی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، نبی بندہ ہے، وہ معبود ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے خود بنا دیا تو اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حبیب اللہ کہنا پڑے گا، مصطفیٰ کہنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بہت سے ہونا، ان میں سے کسی ایک کو، بہت سے ہیں۔ مصطفیٰ کسی کا لقب نہیں ہے، حبیب خدا کسی کا لقب نہیں ہے۔ خلیل اللہ ہے، مسیح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، لیکن حبیب اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محتاجی تو اس کو نہیں ہے لیکن محبت ضرور ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محتاجی ہمیں ہے، ذکر خدا کی محتاجی ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تین چیزیں ہیں، تینوں کلیئر ہیں۔ کون سربراہی کر رہا ہے اس محفل کی اور شریک کون ہے اور ہو کیا رہا ہے، تینوں چیزیں اس میں کلیئر ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا مطلب ہے کوئی بہت ایسا چاہے جانے والا جس کا ان خلوتوں میں جو مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، وہاں ذکر ہے، سجایا ہوا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں یہ بہت ہی خاص لوگوں کی محفل ہے، میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے ہمت ہو رہی ہے کچھ کہنے کی، اور امید ہے کہ آپ میری بات سمجھنے کی لیے میری طرف متوجہ رہیں گے۔ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں بیسیکلی کیمسٹ ہوں اور ساری زندگی لیبارٹری میں ریسرچ میں گزری، لیکن یہ میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے سائنس بھی پڑھائی اور عالم دین بھی پڑھایا۔ آپ مجھے قرآن بھی ملا، میرے والد میرے والدہ پر اللہ تعالیٰ
ہزاروں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو میں پروفیشنل اسپیکر نہیں ہوں اور میں نے کبھی امامت خطابت نہیں کی ہے، اس لیے اگر جملوں میں اس کنیکشن میں کمی آ جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذکر مصطفیٰ کے لیے نہ مہارت چاہیے نہ علم چاہیے، نہ زبان چاہیے۔ ذکر مصطفیٰ کو رب نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، کسی زبان میں کرے، کوئی بھی کرے، کبھی بھی کرے، کہیں بھی کرے، کتنا بھی کرے، اللہ کو پسند ہے۔ دلیل میں نے دی تھی۔ اب اگر وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں شاید ہر جگہ نہ کہہ سکوں، کہ ہم نماز پڑھیں گے تو رب کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہم روزہ رکھیں تو رب کے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ہم حج کریں تو اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، وہ حج نہیں کرتا۔ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیسا بہترین نسخہ اس نے دے دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر خود جو اگلا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا 3 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اتنی عالی شان محفل نہ جانے کہاں ہو رہی پتہ بھی نہیں ہے، ایڈریس ہی نہیں معلوم، وقت بھی نہیں معلوم، لیکن یہ یصلون گرامر میں، عربی کی گرامر میں یہ ترجمہ اس کا ہے کہ وہ درود کی محفل سجائے رہتا ہے اور سجائے رہے گا۔ Present tense and future tense. The single word is conclude 2 tenses. Present tense and future tense. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع تو ہو چکی، ختم نہیں ہوگی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل جس کا ذکر میں نے ابھی قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ ذکر شروع تو ہو چکا، نہ جانے کب شروع ہوا، اس کا شروع بھی نہیں پتا، لیکن یہ پتہ چل گیا ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ یصلون میں شامل ہے کہ ہوتا رہے گا۔ اتنی شاندار، اتنی اوپر کی محفل، یا تو یہ کہا ہوتا کہ میں اور فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ نماز پڑھو، میں اور فرشتے حج کر رہے ہیں، اس سال حج میں آئیں گے، تم بھی آ جاؤ، یا فلاں دن کا میں اور میرے فرشتے روزہ رکھیں گے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ ہے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے نہ نمازیں چاہیے، نہ اسے حج چاہیے، نہ کرو حج، نہ پڑھو نماز، نہ پڑھو کلمہ، پوری دنیا کلمے سے انکاری ہو جائے، اس کی شان میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر تیری بولی ہم کیسے بولیں؟ بس یہ جملہ تھا جس تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ یا اللہ جب تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو معبود ہے، عبادت تو ہمارے ذمہ ہے، یہ ساری عبادتیں یہ ہم کریں گے، ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ تینوں باتیں ہم نے مان لی ہیں۔ خدا نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ خدا نے فرمایا اگر میری، اب میں کہہ دوں وہ لفظ جو شان شان تو اللہ کی کوئی لفظ بنا ہی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی میں کہہ دوں اس کی شان شان نہیں ہو سکتا، یہ سمجھانے کی بات ہے۔ ایک اردو میں ہوتی ہے عام زبان میں ہاں ملانا، لیکن میں اس سے تھوڑا اوپر آتا ہوں، لے سے لے ملانا۔ نماز میں لے سے لے نہیں مل سکتی۔ عبودیت کا اظہار سب سے بہترین نماز ہے، لیکن خدا تو نماز نہیں پڑھتا۔ سینکرونائزیشن، اٹس کالڈ سینکرونائزیشن، ہم آواز، ہم جلیس، کیا کہیں قرآن ہے، بھاگ نہیں سکتے۔
نکال دو قرآن سے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ سارے لوگوں جو میرے محبوب کے نام کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکے. آمن کو ترجمہ کسی سے بھی کرا لیجیے، کسی یہودی سے کرا لیجیے، کسی عیسائی سے کرا لیجیے، کسی ہندو سے کرا لیجیے. آمن کو کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کو ماننا. نو، اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے. سب مانتے ہیں اللہ کو. کون سا مذہب ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ وہ کسی شکل میں، کسی شکل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان لینا فقط مومن نہیں بنا سکتا، نہ کوئی بن سکتا. کعبے میں آپ اندر گھر بنا لیں، کعبے کے اندر رہنا شروع کر دیں، ساری عمر وہاں گزار دیں اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے ایمان اور کفر میں جو بیچ کی ریڈ لائن ہے وہ کیا ہے کہ اس ریڈ لائن سے ہم ادھر آ جائیں تو مومن ہو جائیں اور ادھر رہ جائیں تو کافر. نہ لا الہ سے وہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے، نہ الا اللہ سے کراس ہوتی ہے. وہ اگر مرحلہ عبور ہوتا ہے قربت الہی کا تو وہ عبور ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو خدا ہے لیکن تو نے ایک خوبصورت انسان بھیجا ہے، اس کا نام محمد ہے، لیکن بھیجا ہوا تیرا ہی ہے، بندہ تیرا ہے، رسول تیرا ہے، منشا تیری ہے، رضا تیری ہے، بتاتا وہ ہے. اتنا شاندار انسان ہے کہ تو نے اپنے کلمے کو مکمل ہونے کے باوجود، کلمہ مکمل ہے لا الہ، سب کو چھوڑ دیا، الا اللہ تجھ کو مان لیا. اب بچا کیا؟ تو راضی ہو جانا چاہیے اللہ کو. لا الہ بھی پڑھ لیا، الا اللہ بھی پڑھ لیا، بچا کیا؟ سارے نبیوں کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ تو یہی تھا نا کہ ساروں کو چھوڑ دو، سب جھوٹے ہیں، ایک کو مان لو، مان لیا، چھوڑ دیا، اب کیا رہ گیا؟ رب کہتا ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ تم لا الہ کہو، نہ مجھے اس کی محتاجی ہے کہ الا اللہ کہو. میں تو سمجھ ہوں، مجھے جو پسند ہے وہ ایک نام ہے جو میں نے اپنا دوست خاص جس سے میں پسند نہیں کرتا، جس سے میں محبت کرتی ہوں. پسند کرنے میں اور محبت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت کرتا ہوں. اور قرآن میں یہ محبت کا لفظ کئی مرتبہ ہے. محبت کا لفظ ایک مرتبہ نہیں ہے. تشریف لائیے. ماشاء اللہ استاد محترم، ماشاء اللہ برادر محترم سلمان بن صاحب. اب مجھ سے تقریر نہیں ہوگی کیونکہ استاد صاحب تشریف لے آئے. یہ تو ایکس رے مشین لے کے چلتے ہیں نا ساتھ میں، جو کچھ بولے گا پکڑا جائے. خیر، تو جو میرا سب سے بڑا مقصد تھا نبیوں کے بھیجنے کا وہ تو یہ تھا نا کہ لا الہ کی منزل کراس کرائیں. کیونکہ اپنے خداؤں کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا. آج بھی اربوں لوگ دوسرے خداؤں کو پوجا کر رہے ہیں، ہم بھی پوجا کرتے تھے. چھڑوا دیے سارے خدا، لا الہ کہلوا دیا، منوا دیا، اور پھر الا اللہ تک بھی پہنچا دیا کہ اس کو ایک مان لیا. اب بچا کیا؟ فرماتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، میں اس کا محتاج ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے الہ مانے یا نہ مانے. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا چکا ہوں اس کو مانا یا نہیں مانا. بس اب ریڈ لائن یہ ہے ایمان و کفر کی کہ محمد رسول اللہ جو کہہ کر ان کا وفادار بن جائے. بس تقریر تمام ہوئی، ان کا وفادار بن جائے. وہ ہے آمنون کے دائرے میں. یا ایھا الذین آمنون. اتنی اونچی محفل، اتنے نیچے لوگ، اتنی اونچی محفل جس کا ایڈریس بھی ہمیں نہیں معلوم، اور پھر بلا رہا ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھ کے آؤ گے نا تو ایڈریس میں خود بتا دوں گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. یہ سارا ایڈریس ہے، یہ سارا ایڈریس ہے. کہاں سے گئے، کہاں سے گزرے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ سارا راستہ ہے ہمیں مجھ تک پہنچنے کا. اگر
مجھ تک پہنچنا تو راستہ بتانے والا میرا محبوب ہے، اور کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کی محبت وفاداری کے ساتھ، اظہار کے ساتھ. یہ محفل ہم ایسے نہیں کرتے، کوئی رواج ہے، کوئی روایت ہے کہ سننی ہے تو اس لیے محفل میلاد کر رہے ہیں. ارے نہیں، مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا کو حبیب اللہ مانا جائے دل سے اور اس کا اظہار بھی کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. ایمان بھی کہو، اپنے آپ کو مومن بھی کہو، اور جب 12 ربیع الاول کے جشن منانے کی باری آئے تو مسجد میں تالا لگا کے بلب بند کر کے سو جاؤ کہ جی میں مانتا ہوں میرے نبی ہے لیکن میں روشنی نہیں کروں گا، میں کوئی محفل نہیں ہونے دوں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ ارے تو کہاں تھا، تو کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ پوچھنے کا سوال ہے. ذکر مصطفیٰ کے لیے یہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا. یہ تو ذکر وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. تو جلتا ہے، جلتا رہے گا. ہم مومن ہیں، مومن ہوتے رہیں گے. ہم ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں گے، محافل ذکر مصطفیٰ منعقد کرتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، جو میرے محبوب کا نام لے کر پیار کرتا ہے وہ بھی اس میری محفل میں آ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا آؤ، اب تم بھی وہی کہو جو میں کہہ رہا ہوں. دس از دی انٹرسیکشن، دس از دی سینکرونائزیشن. وہاں یصلون ہے، اللہ اور فرشتے یصلون. اب کیسے کر رہی ہے میں نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی دنیا کا عالم نہیں بتا سکتا کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے عرش پہ اس پہ کیسے ہو رہا ہے، کن الفاظ میں ہو رہا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. اب تم بھی آ جاؤ کیونکہ تم نے غلامی قبول کر لی اور میرے مصطفیٰ کی گرویدہ محبت کرنے والے اور اس محبت کا اظہار بھی کھل کے کرنے والے، کھل کے کرنے والے. جیسے آج آپ حضرات رونق افروز ہیں اور سلیری صاحب نے کیا شاندار محفل. اللہ اس گھر میں روشنیاں رکھے. روشنی کا ذریعہ بجلی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بس تقریر ختم ہوئی، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں تقریر ختم نہیں ہوئی، میرا وقت ختم ہوا. کیونکہ تقریر ذکر مصطفیٰ پر مبنی ہے اور ذکر مصطفیٰ ختم ہو ہی نہیں سکتا. میرا وقت ختم ہوا. چمک ان سے نہیں ہوتی. چمک اعلیٰ حضرت سے پوچھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ سورج کیا چمکائے گا، بجھ جائے گا ایک دن. یہ بجلی کتنا چمکائے گی، بند ہو جائے گی ایک دن. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے، یعنی تو ایک اکیلا اس کائنات میں تنہا ہے، ایسا جیسے کہ خدا تنہا ہے. بنانے میں، معبود ہونے میں، ایسی چمکانے میں تو تنہا ہے. یہ طاقت تیرے ہی پاس ہے مصطفیٰ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی اب دل میں کون سی چمک جائے گی؟ سورج جا سکتا ہے، سورج کی روشنی اندر جا سکتی ہے، اس کی اندر جا سکتی ہے روشنی. اعلیٰ حضرت جانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ مصطفیٰ مختار کل ہے، مالک کائنات ہے، رب کی طرف سے آتا ہے ان کو. وہ جس کا دل چاہے باہر سے ہی چمکا سکتے ہیں، ایسی روشنی کے مالک ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. محفل سجائی شاعر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ عالمی مبلغ اسلام اور ممتاز ترین اسکالر الحافظ القاری الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سلمہ الباری ہماری بزم میں تشریف فرما ہوئے ہیں. اور میں حضرت کے لیے مفتی سید ارشاد حسین اشرفی صاحب کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ جس بزم میں صحبا ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، جس بزم میں صحبا ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. میں اپنی عقیدتیں سمیٹتے ہوئے اور مختصر اپنی عقیدتیں دیکھیں. وہ جس مکان میں ذکر حضور ہوتا ہے
وہ گھر وصال تجلی طور ہوتا ہے، نبی کے ذکر کی محفل میں کوئی ہو یا نہ ہو وہاں خدائے محمد ضرور ہوتا ہے۔ اور زمین گرم پہ لیٹے ہوئے بلال سے پوچھ نبی کے عشق میں کیسا سرور ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں کسی کو نصیب ہوتی ہیں یہ محفلیں، اور کسی کو سعادت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر قبلہ محمد غلام صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس خاندان سے راشد سلیری بھائی کا تعلق ہے کہ جو ایک خانوادہ ہے صاحبوں، وہ ایک خانوادہ ہے پیر محمد غلام صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس خانوادے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز نا خون میں ہوتی ہے، یہ بلٹ ان ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی آج کی یہ محفل۔ بس میں مختصراً ایک عقیدت پیش کروں اور اس سے پہلے اس کا پس منظر ضرور بتاتا ہوں حضرت کی اجازت سے۔ اجمیر، ہندوستان اجمیر میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا اور کمیٹی تھی، جیسے ہوتی ہیں مسجدوں کی اداروں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ اجمیر میں ایک مشاعرہ ہوا نعتیہ، اپنا شاہد ساکرانی صاحب نعتیہ مشاعرہ، اور اس نعتیہ مشاعرے میں کمیٹی کے 10 لوگ تھے، اور کمیٹی بہت کم ہوتا ہے کہ ان میں یونٹی ہو، نہیں ہوتی، اختلاف ہوتے ہیں۔ آج ایک جگہ ہوں گے 2 بگڑے ہوں گے، نہیں ہم کریں، ایک ٹیڑھا ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمیٹی تھی نا 10 لوگوں کی، اس میں 5 ٹیڑھے تھے، 5 سیدھے تھے، 5 کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور تھا، تو جو 5 تھے نا ان کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور تھا اور 5 کا کچھ اور تھا۔ طے یہ پایا 5 لوگوں نے کہا ہم جگر مراد آبادی کو بلانا چاہتے ہیں۔ آپ میں جو لوگ شعر سمجھتے ہیں وہ جگر کو جانتے ہوں گے۔ جگر اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، اور میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ جگر مراد آبادی ہیں۔ تو جگر صاحب کو نعتیہ مشاعرے میں 5 کمیٹی کے لوگوں نے انوائٹ کر لیا۔ اب باقی 5 کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کون؟ جگر؟ انہوں نے کہا جی۔ وہ بھیا یہ نعت کی محفل ہے اور جگر تو شرابی ہے، فاسق فاجر علیہ اعلان شراب پینے والا، اسے نعت کی محفل میں بلا رہے ہو۔ باقی 5 نے کہا بھائی اتنا بڑا شاعر ہے، ہمیں ہماری فکر پہ غالب ہے کہ اسے بلایا جائے۔ باقی کمیٹی نے کہا نہیں، کمیٹی کا تو کام ہوتا ہے نا آپس میں۔ انہوں نے کہا نہیں، جگر نہیں آئے گی، شرابی کو اجازت نہیں دیں گے نعت کہنے کی۔ یہ لوگ خفیہ طور پہ گئے، انہوں نے کہا بلا کے ہی چھوڑیں گے۔ اچھا پھر یہ ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ جو مخالف پارٹی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے ہارنا تو ہے نہیں، تو وہ گئے جگر مراد آبادی میں دعوت دی، آ رہے تھے شراب کے نشے میں۔ ان کو کہا کہ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ اور آپ نے نعت کہنی ہے۔ انہوں نے کہا جگر مراد آبادی نے نشے کی حالت میں اور حضور کی نعت؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں آئیں گے؟ تو رونے لگے، کہا وہ بلائے اور میں نہ آؤں، میں تو منتظر ہوں کہ اس کی نظر کرم مجھے مل جائے اور میں بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں۔ بہرحال جگر صاحب آئے، آ کر جگر صاحب نے نعتیہ مشاعرے میں جیسے ہی قدم رکھا اور اسٹیج کی زینت بنے، لوگوں نے شور مچا دیا۔ اللہ تو معاف کرتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ شور مچا دیا، اوے شرابی تو حضور کی نعت کہے گا، شرم نہیں آتی؟ جگر مراد آبادی نے ان لوگوں کے تانے بھی سنے، شب و ستم بھی سنا، اور کہا بس یہ میں ان کے اشعار پڑھوں گا اور اپنی میری حاضری تمام۔ جگر نے کہا بھئی آپ کو اعتراض مجھ پر ہے نا، میں جس کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں وہاں تو مجھے جانے دو، کیا پتا وہ مجھے اپنے دامن میں چھپا لے۔ بس لوگ خاموش کچھ ہوئے، کچھ چیختے رہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، رئیس میاں چشتی فتح پور سیکری ان کے والد نے یہ واقعہ دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، بولتے ہیں جگر مراد آبادی نے ایسے اپنا گربان پکڑا، ایسے جب مائک پر آیا، بولا ایک رند ہے شرابی، رند شرابی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، سلطان مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اب وہ چونکہ ضد سے بیٹھے کہ آج میں کرم لے کر اٹھوں گا، جگر کی کیفیت نہیں بدلی، جگر نے آسمان کی طرف دیکھا، بولا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا،
نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت، جگر پہ کرم ہو گیا. حاضرین محفل سارا مشاعرہ جگر کو دیکھ رہا تھا اور جگر دائیں سم دیکھ رہے تھے. مشاعرہ جگر کو دیکھیں، جگر وہاں دیکھیں. بولتے اے جان بلب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ. بس اب ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، اب ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اور میں اپنی طرف سے بہت ایک بار پھر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں راشد بھائی کو اور ان کے پوری فیملی کو کہ انہوں نے یہ عظیم الشان محفل سجائی. اور بس اسی بات پر کہ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں. اور خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق، لیکن خدا کی ذات پہ کمیونسٹ، جوئش، ہندو، کرسچن خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں راشد سلائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ حضور کے ہاں ہدیہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتانا چاہتا ہوں. میری والدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، شیز ہیئر الحمدللہ. میرے پاس آج جو بھی ہے الحمدللہ اس کی شروعات حضور کے ذکر سے ہوئی. سبحان اللہ. بے شک میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اپنے محلے کی مسجد میں نعت پڑھی اور مجھے لوگوں نے بڑے پیسے دیے. وہ میں نے لا کے اپنی امی پہ دیے. میں نے کہا یہ میری پہلی کمائی. تو وہ میری پہلی کمائی حضور کے ذکر سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں اور برکتیں ہی پڑی. جیسے ابھی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کے ذکر کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دل سے نکلتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو میری بھی نعت میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. بڑے عرصے کے بعد شوق سے نعت پڑھوں گا. بڑا مشہور کلام ہے ہو علیہ کایا رسول اللہ وسلم علیہ کایا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں 1995 میں امریکہ آیا. فار مینی ایئرس نہ میں عمر پہ
حج پہ گیا. 2016 میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئے, اسی سال میں حج پہ گئے, اور اس کے بعد پھر بار بار گئے. اس پہ یہ عرض ہے, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز, میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. گناہگار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے, گناہگار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اب میں ڈاکٹر نصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وقت کی کمی ہے, لیکن جس نے بغیر کہے اگر کوئی آنا چاہے, حضور کے ہدیہ پیش کرنا چاہے, تو ول بی آنرڈ. پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ. آج کی محفل جو ہے وہ بیسیکلی نظم کی محفل ہے, لیکن میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں نثر میں کلوز میں. Is there anybody who cannot understand Urdu? سارے سمجھتے ہیں, but for the young people maybe I would say something in English. ٹھیک ہے, دیکھیے اللہ نے جو ہماری ذات کو بنایا ہے, اس کے 3 حصے ہیں.
ایک ہماری سوچ ہے، دوسرا ہمارا رویہ ہے، اور تیسرا ہمارے جذبات ہیں، ایموشنز۔ ان میں سب سے جو ریفائن چیز ہے وہ ہمارے ایموشنز ہیں۔ اور اگر آپ جتنے بھی ایموشنز کو جانتے ہو ان میں سب سے اسٹرانگ ایموشن محبت ہے، لو۔ یہ جو لو ہے یہ اصل میں ہمیں ڈیفائن کرتی ہے، who we love۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ اگر آپ نیورو سائنس کی دنیا میں جائیں، محبت آپ کسی سے بھی کریں، ہر ایموشن کے پیچھے ایک سرکٹ ہوتا ہے، نیورونز کا سرکٹ ہوتا ہے۔ ایک نرو دوسرے نرو سے ملتی ہے، دوسری نرو تیسرے نرو سے ملتی ہے، اور آخر میں برین میں ایک سینٹر ہے، ایموشنز کا سینٹر، وہاں جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ تو محبت کا جو نیورل سرکٹ ہے وہ وہی ہے۔ آپ اپنے بچے سے محبت کریں، ہمسائے سے محبت کریں، اپنی قوم سے محبت کریں، جو بھی محبت کرتے ہیں آخر میں وہ نیورل سرکٹ وہی ہے۔ اور کسی نیورل سرکٹ کو جتنا زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں نا، اتنا وہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ کیا ہے، تو آپ اپنے نیگیٹو ایموشنز اور پازیٹیو ایموشنز کو سبٹریکٹ کر لیں، یہ ہے آپ کی لائف۔ محبت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا جس سے محبت کی جاتی ہے، اور تیسرا وہ آپ کا ایکسپریشن ہے کہ آپ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب سے، اپنے کلچر، اپنے لینگویج کے حساب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جو بہترین محبت پاسبل ہو سکتی ہے اس دنیا میں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا جی، وہ ہماری زندگی میں ایسے ہے جیسے تصویر میں رنگ۔ ادروائز ہماری لائف جو ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دین سے نکال دیں تو دین تو بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک ڈرائی سا سبجیکٹ رہ جاتا ہے، اس میں کوئی آشنائی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہماری زندگیوں میں رنگ بھرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو دین پہ چلنا آلموسٹ امپاسبل ہے آج کے دور میں، خاص طور پر، ویسے تو ہر دور میں، آج کے دور میں جہاں اتنی کمپلیکس ورلڈ ہے، جہاں ہر چیز میں اتنی کمپلیکسٹی اور کمپلیکیشنز ہیں، تو محبت جو ہے یہی ہمیں آگے لے کر جائے گی۔ لیکن محبت کا اظہار ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے محبت کا اظہار دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں ایک عجیب، آپ کو نا محبت، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک عجیب رنگ نظر آئے گا۔ نہ تو لینگویج کا بیریئر ہے، نہ ٹائم کا بیریئر ہے، وہی کھانا کھاتے ہیں، وہی کلچر ہے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح زندگیوں میں سرایت کی ہوئی ہے کہ جان دینا تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنا زمانے میں دور آ گئے، اگر آج کے اس طوفانی دور میں کوئی چیز ہمیں کشتی نوح کی طرح بچا سکتی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور دیکھیے کسی شخص کو جو اظہار ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہے، اگر ایک شخص آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے نا، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ محبت کا اظہار جو میں نے تیسری بات کہی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر جب اس کانشیس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کی محبت کا اظہار۔ اب میں ذرا تھوڑی سی ایک بات آج کے ریلیشن سے کہہ دوں کہ آج کی دنیا میں بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آج کے دنیا میں انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ کے نزدیک ہر انسان بڑا قیمتی ہے, بہت ہی ویلیوبل, irrespective of his religion, irrespective where he lives, what kind of circumstances he is in. تو یہ جو ناانصافیاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں, میں سوچ سکتا ہوں ہو سکتا ہے آج کے دور میں اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا, اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا ہو سکتا ہے آج کے دور میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہو. تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں نا جی ہمیں اپنی محبتوں کو, اس کے اظہار کو ڈائریکشن دینی چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی محبت کے ڈفرینٹ اظہاروں کو جو ہے غور سے دیکھیں, اور کبھی کسی مسلمان سے متعلق یہ نہ سوچیں کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا, چاہے وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے. ہمیشہ سوچیں کہ محبت, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا دین بالکل نامکمل. صدق اللہ. یہ ہماری اوقات نہیں. کبھی آپ لوگ سارے اللہ پاک جو مدینہ پاک نہیں گئے ان کو لے کے جائے, اور جو جا چکے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائے اور بار بار لے کے جائے. جب آپ سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم ان کے روزے کے سامنے کھڑے ہوں؟ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور کا صدقہ ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے, اور جو نہیں گئے ان کو بھی لے کے جائے. میں نصر اللہ بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک نعت جو ہر محفل میں وہ پڑھتے ہیں, پنجابی کی نعت ہے اور بڑی ہی خوبصورت نعت, آپ سب اس سے دلفروز ہوں گے. بڑے بڑے عاشقان رسول نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز میں جو ہے اپنے مدحت پیش کی ہے, لیکن ایک سرائکی زبان میں جو ہے اس نے اپنا کس طرح سے محبت کا اظہار کیا ہے اس نعت میں پیش کرتا ہوں. کلمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. کلمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی تے رہی ہے چمے دیوی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر, محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر, بوسے دی خاطر. محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر, لباں وچ لباں کو ملے دیوی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. تو سارے جہاناں دی رحمت کو لٹ کے, تو سارے جہاناں دی رحمت کو لٹ کے, رحمت کو لٹ کے,
تو سارے جہانا دی رحمت کو لٹ کے ادا شکر رب دا کریں دی بھی ہو سے. اب دیکھیے کیفیت کو کیسے بیان کیا ہے. ایک معصوم بچے کو جیسے ماں انگلی پکڑ کے جو محبت کا اظہار کرتی ہے دائی حلیمہ کا. تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر, تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر, ویڑے دے اندر, تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر, خدا دے سجن کو ٹرے دی بھی ہو سے. تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر, خدا دے سجن کو ٹرے دی بھی ہو سے. اب میں قاری فاروق صاحب کو کہوں گا کہ ذرا جاگ جائیں اور سب کو جگا دیں. تو قاری فاروق صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہدیہ حضور کی نظام میں پیش کریں. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہیے لا پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بھائی نے بات کی تھی کہ ہماری یہ بات نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے حاضر ہو, تو اسی سے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم, یہ سب تمہارا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں سر, یہ سب تمہارا کرم, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب کے بعد ابھی تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھا
तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, आका तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही ला लगी है, ये सब तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बातें अभी तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और शेर समाज फरमाइए कि अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामती के पास क्या है, रहे सलामत, रहे सलामती तुम्हारी निस्बत, सब कहना, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, आका रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, कहिए ना, रहे मेरा तो एक आसरा यही है। और शेर समाज फरमाइए, अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा पर भरी है, नहीं कहिए, मैं इस करम के हुजूर की बंदा परवरी है। हर उस एहसान को याद करके ये बात कीजिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से इस उम्मत पाक पर किया है कि मैं इस करम के कहाँ हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, उनके बातें अब तक बनी हुई है। और ये देखिए डॉक्टर साहब बोला कि उन्हीं के दर से खुदा मिला
तुम्हारा करम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ को सलामत रखे। मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से एक हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग जनाब समर खान के वालिद साहब बड़े ही आशिक़ रसूल और बड़े ही मोहब्बत से अपने घर में महफिल कराते हैं, बड़े एहतमाम से। जनाब हाजी साबर खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक नात पढ़ दें और उसके बाद माशाअल्लाह आप सबको अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, 6 बजे से पहले भी कई लोग आके बैठे हैं। आपका बैठना, आपका सुनना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके फौरन बाद मुफ्ती साहब के बयान से हम मुस्तफीद होंगे। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजिल हो गया कैसे इल्फाज नहीं मिलते, इस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। दुख दर्द के मारों को, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गमख्वार नजर आए। जब सामने आंखों के गमख्वार नजर आए। मक्के की फजाओं में, मदीने की हवाओं में, हमने तो इधर देखा सरकार नजर आए। छोड़ाया हजूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको सवार नजर आए। ये चंद शार हैं कि नात खुद लिखी है, तो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। चंद शार पंजाबी के हैं, मेरा दिल करता है कि आपको भी ये भी सुनाए। नात पर्दा रवा, नात पर्दा मरा, नात दालोखी उम्र सारी रवे। नात पर्दा रवा, नात पर्दा मरा, नात दालोखी उम्र सारी रवे। डेरा सोने देखियां दे विच वी रवे, लगी दिल नूं मदीने दी खिचदी रवे। जिक्र हुंदा रवे,
پردہ مانا یا رب اور نہ منگا دے تو کچھ میں نے یار دے دیس پچا دے جتھے چارو دین فرشتے او سونا شہر دکھا دے دید ہندی روے متوجہ ہے دید ہندی روے دم نکلدا روے رنگ عشق محبت چلدا روے نات پردہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'll be reciting the first 15 ayahs of Surah Naba today. MDQ product. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العظيم. بڑی خوش قسمتی اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ آج ہماری محفل میں شامل ہیں اور ہر سال اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اس سے ادھر امریکہ میں آ کے عابد بھائی کی وساطت سے ہمیں ملے. اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور ہر سال آتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی محفل ضرور ہم منعقد کرتے ہیں. پہلے میں سب بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں جو کہ جن کو چانس نہیں مل سکا, وقت کی قلت ہے, تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. میں دعوت دوں گا جناب محمد سہیل رضا امجدی امام القطعی, اور یہ ان کا تعارف سے متعلق کوئی بھی سب جانتے ہیں. ایئروائی کے روحرما جی میں وہ بھی کہہ رہا ہوں, اور بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ڈائریکٹ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ قاری صاحب میں نے خود بیٹھ کے اپنی غلطیاں دور کی تھیں آپ کے پروگرام میں. تشریف لائے ہیں تو چھوٹا سا گفٹ ان کے لیے. تھینک یو. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد, أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا
اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہ درود و سلام کے بعد ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ یہاں سب جمع ہیں اور جمع ہو کر کیا ہو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اور ذکر مصطفیٰ کی یہ محفل سجی کیوں ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. نہ جانے کیوں بعض اوقات یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. یہ ایک بالکل لا حاصل بحث ہے، بالکل لا حاصل گفتگو ہے. کیوں؟ کیا آپ اپنے بچوں کا ان کے لیے برتھ ڈے نہیں مناتے؟ کیا آپ اپنی خوشیوں کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کوئی ایک معمولی سی خوشی ملتی ہے تو ہر سال اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، میں اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں. اور ہر ایک کو حق حاصل ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ایک عام دنیاوی نعمت پر ہم خوشی منائیں، اس کا شکر ادا کریں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہم اس کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اس کی تعریف کیوں نہ کریں؟ اب یہ حدیث پاک ذرا سنیے کہ صحابہ کرام اسی طرح بیٹھے رہتے، تشریف فرما تھے جس طرح آپ بیٹھے رہے. ذکر مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے. صحابہ کرام بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ آج تم یہاں پر بیٹھے ہو. اس کو میں سادہ انداز میں یوں کہوں کہ اس بیٹھنے کا ایجنڈا کیا ہے، کیا وجہ ہے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اجلسنی یا جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدینا للایمان ومننا علینا بک. یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ہم میں مبعوث فرمایا. سادہ سی بات ہے نا بالکل. اب اس میں کوئی ملٹی پلائی نہیں کرنا، ہمیں کوئی ڈیوائڈ نہیں کرنا، پلس مائنس نہیں کرنا، سادہ سی بات ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں حلف لیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو یہاں پر؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل ہم حلف لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، بلکہ حلف اس لیے لیا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ تم یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو اور میرے رب نے مجھے تم میں مبعوث کیا، اس پر تم شکریہ ادا کر رہے ہو. یہاں تمہارا یہ عمل جاری ہے، وہاں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے
کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر جمع ہیں. ہم اپنے نبی کے میلاد کی خوشی نہ منائیں تو پھر کس بات کی خوشی منائیں؟ ان کی آمد کی خوشی کو ہٹا دیا جائے تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر دنیا میں کوئی خوشی باقی نہیں رہتی. ساری خوشیاں میرے نبی علیہ السلام کے دم سے ہیں. رب کریم نے فرمایا نا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پوری کائنات میرے نبی کی آمد سے پہلے اندھیرے میں تھی. یہ میرے نبی ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ہماری ساری خوشیاں اسی نام سے ہیں. تو اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اسی کام کے لیے یہاں پر جمع ہیں. مجھے حکم ملا کہ میں علم کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایجوکیشن علم کے بارے میں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. علم تھا کیا؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ قرآن نے ہمیں بتایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا علم آج اہل مغرب کی میراث ہے، یہ سارا علم ان کی میراث ہے. لیکن ہے ایسا نہیں. کیوں؟ کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمارے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے ہم اسے سچ مان لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارا علم ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی پہلی وحی اٹھائی، قرآن کی پہلی وحی اٹھائی جب اللہ فرماتا کیا ہے. اور یہ وحی اس دور میں آ رہی ہے کہ جب پورے مکے میں تھے کون؟ زمانہ جاہلیت سنتے تھے نا، جاہل لوگ، زمانہ جاہلیت تھے کون؟ بت پرست تھے، اہل یہود تھے اور نصارہ تھے. یعنی کرسچن تھے، جیوش تھے یا پھر بت پرست تھے. جو آج علم کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا، انہیں کے آباء و اجداد اس زمانے میں تھے. مکے میں فقط 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے علاوہ پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا. اچھا اب آگے سنیے. 2 سپر پاورز تھی، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. رومن امپائر میں سارے عیسائی تھے تقریباً. ان میں حال یہ تھا کہ علم کی بات سیکھنا ان کے نزدیک جرم تھا. اگر کوئی کہیں سے علم سیکھتا تو اسے سزائے موت دی جاتی. آپ کو یقین نہیں آ رہا، لیکن جو یہاں پر پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے تاریخ کی اسٹڈی کی ہے، انہیں علم ہوتا. دوسری طرف جو پرشین امپائر تھی جسے ہم ایران کہتے ہیں وغیرہ، یہ بھی سپر پاور تھی. ان کے یہاں یہ تھا کہ یہ سارا جو علم کا مدار تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہوں کی، حکمرانوں کی خدمت کی جائے، اور غلطی سے بھی کوئی علم کی طرف آتا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے. آریہ تہذیب میں اور ہندو تہذیب میں غلطی سے شودر کے کان میں اگر وید کی آواز بھی آ جاتی، کوئی علم کی بات کی آواز بھی آتی، تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جاتا تھا. یہ وہ وقت تھا. انہی کے آباء و اجداد اس دور میں تھے. اس گھٹا کو اندھیرے میں، اس جہالت کے دور میں ذرا سا سینیریو دیکھیں. مکہ مکرمہ میں پہلی وحی آئی کہاں پر؟ غار ہرا میں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے. آپ وہاں جا کر خلوت نشین ہوا کرتے, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے. کبھی آپ غار حرا گئے؟ آپ گئے؟ نہیں گئے تو رب العالمین لے جائے. میں نے وہاں چڑھ کر دیکھا اور میں تھوڑا سا قرآن کی اس آیت پر غور کرنے لگا. جب پہلی مرتبہ چڑھا تو آپ غار حرا کے پاس کھڑے ہو تو آپ کو پورا مکہ مکرمہ کا شہر نظر آتا ہے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے مینار بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر وہی کون سی آتی ہے؟ پہلی وہی اقرا. محبوب پڑھی ہے, محبوب پڑھی ہے بسم ربک الذی خلق. اقرا ہو سکتا ہے پہلے بھی کہیں ہو, پڑھنے کی بات پہلے بھی کہیں ہو, لیکن یہاں پر قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, آغاز کیجیے. ارے جس دین میں پہلی وحی مبارکہ کو نزول ہی علم پر مشتمل ہو تو ذرا سا غور کیجیے کہ وہ دین علم کو کتنا انڈوز کرتا ہوگا, وہ دین علم کو کتنا پھیلا رہا ہوگا کہ پہلی وحی مبارکہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ اللہ ہے جس نے تمہیں علم عطا فرمایا اور اس علم کی بدولت تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی. قرآن نے ہمیں علم دیا اور اس علم کی وجہ سے ہم لاشعور سے شعور کی طرف آئے. اس علم کی وجہ سے ہم کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے. اس علم کی وجہ سے ہم جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روشنی عطا فرمائی, نور عطا فرمایا. قرآن کی پہلی وحی ہے. تو جہالت ہمیشہ اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے. العلم نور, علم نور ہے, روشنی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس نے تمہیں اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف تمہیں راستہ عطا فرمایا. اور یہاں پر ذرا سا آپ غور کیجیے کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن کا. فرمایا کہ هل يستوي الاعمى والبصير, کیا نابینا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. هل يستوي الظلمات والنور, کیا اندھیر اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتے. جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, جس طریقے سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے فرمایا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے پہلی وحی مبارکہ کے ذریعے ہمیں علم کی روشنی عطا فرمائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غار حرا کے پاس کھڑے ہو تو پورا مکہ شہر دکھتا ہے. کس طریقے سے پہلی وحی مبارکہ آئی اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس علم کے نور کو لے کر تشریف فرما ہوئے اور بتدریج دھیرے دھیرے پورے مکہ مکرمہ میں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیل گئی. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے. تو یاد رکھنا کہ یہ علم کی بات سب سے پہلے قرآن نے کی ہے, سب سے پہلے اسلام نے کی ہے, سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم غیروں کی طرف سے آیا. آج جتنی سائنسی ایجادات ہیں, مثال کے طور پر میں اس دور کی بات نہیں کر رہا, یہ موبائل فونز کی یا اب دور جدید میں جتنی مطلب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں ذرا سا پیچھے جا رہا ہوں. آپ ذرا غور کیجیے, کیمرہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایجاد ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ
ایک کیلنڈر ہے جسے ہم شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، جسے گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایجاد ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلامی تاریخ اور ان کی تاریخ کون سی ہے، حالانکہ ساری اسلامی تاریخ ہے. سن اسپورٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجاد ہے، یہ لینس ہم سمجھتے ہیں ان کی ایجاد ہے. میتھمیٹکس، جیومیٹری اور الجبرا ہم سمجھتے ہیں ان کی ایجاد ہے. ٹائم کیپنگ ہم سمجھتے ہیں، علم میقات ہم سمجھتے ہیں ان کی ایجاد ہے. تاریخ اٹھائیں اپنی، آپ کو ان سب کی بنیادوں میں البیرونی، البطانی، الخازمی، ابن حیثم، ابن رشد، عمر خیام، ان کی بنیادوں میں ان سب کے نام نظر آئیں گے. یہ سارے کون تھے بھائی؟ یہ سارے مسلمان تھے، یہ سارے مسلمان تھے. اور آج تک میں حیران رہ گیا کہ مجھے ایک یہاں پر کسی بندے نے بتایا کہ آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس جو پڑھائی جاتی ہے وہ ابن حیثم کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان نے جب تک علم کو تھامے رکھا اس وقت تک اسے اللہ رب العالمین نے بلندی عطا فرمائی ہے. مسلمان جب تک کتابوں سے جڑا رہا اللہ رب العالمین نے اسے عروج عطا فرمایا، اور پھر مسلمان کتابوں سے، علم سے دور ہو گیا. اور آج حال یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھا، پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھا کہ جی یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم نہیں ہے. یہ سارا علم دینی تھا. یہ تو پھر ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں میں تقسیم کی گئی کہ بھائی یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم. ابن حیثم مجھے بتائیں کون سی یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ عمر خیام کہاں سے پڑھا تھا؟ البیرونی البطانی کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ ابن رشد کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ الخازمی کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ یہ سارے دینی علوم کے ایکسپرٹ تھے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں، میں چند مثالیں دے رہا ہوں. کچھ کلمات جسے ہم کہتے ہیں اورینٹڈ، یعنی جو کہیں سے اخذ شدہ ہے، اس کی بنیاد کہیں اور ہو. جہاں پر موسمی حالات کی بات ہوتی ہے ہم انگریزی میں کہتے ہیں المناخ یا المینک، MANAC، ٹھیک ہے. عربی میں مناخ ہے. مجھے بتائیں پہلے عربی تھی انگریزی تھی؟ عربی تھی. مناخ یہ عربی کا لفظ ہے جو موسمی حالات کے لیے یوز ہوتا ہے. انگلش یہاں سے اخذ کی گئی. اسی طریقے سے جو انزال الانف جسے ہم فلو کہتے ہیں، اس کا اصل جو ورڈ ہے وہ ہے الفلوئنزا. اب مجھے بتائیں کہ انزال الانف اور الفلوئنزا میں کتنا فرق ہے؟ یہ یہیں سے اخذ شدہ. باقاعدہ میں نے ڈکشنری میں دیکھا یہ سارے جو انگریزی کے ورڈز ہیں جو بتا رہا ہوں یہ سارے اورینٹڈ ہیں عربی جملوں سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عربی میں تلوار کو کہتے ہیں سیف اور انگریزی میں کہتے ہیں سوارڈ. اب حروف پر غور کریں آپ کو صاف لگے گا. یہ بات تو صاف ہے نا کہ جو زبان پہلے تھی وہاں سے لیا گیا. عربی زبان پہلے تھی. اس طرح کئی الفاظ ہیں. اونٹ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کیمل، CAMEL. یہی ہے نا. عربی میں کیا ہے؟ جمل. کیا فرق ہے مجھے بتایا ذرا. تھوڑا سا پرونسیشن میں آپ کریں وہ وہی لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کئی ایسے ورڈز ہیں، کئی ایسے حروف ہیں، جملے ہیں جو باقاعدہ عربی لغت سے اخذ کیے گئے، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں جو عربی میں انگریزی سے اخذ کیا گیا. کوئی ایسا نہیں نظر آئے گا. اچھا پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم سے دوری دوری دوری. ہم تو خود دور ہیں. نہ علم حاصل کرنا ہے نہ کسی کو علم حاصل کرنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں. اس کی ایک اعلیٰ مثال میں بتاؤں آپ کو. پاکستان میں نے دیکھی ہے. کام کاج کر کے آئیں گے، دوستوں یاروں میں بیٹھیں گے یا کہیں گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ پولیٹیشین نظر آئیں گے. سیاست پر ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ یار سارے سیاسی لوگ یہی ہیں. اچھا کہیں پر اگر ملک کے فائنینشلی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہو، الف بے کچھ نہیں پتا ہوتا، ABC کچھ نہیں پتا ہوتا،
لیکن ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ سارا ان کو پتا ہے. جب پوچھا جائے تو الف بے کچھ بھی نہیں آتی. مذہبی معاملات میں دیکھ لیں, ذرا سا کہیں چاند آگے پیچھے ہو جائے, عید کے دن سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چاند دیکھو کیا ہوا, پھر ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں ایک وہ شخص جو جاہل ہے اور اسے پتا ہے میں جاہل ہوں, اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جاہل تو پتہ ہے نا میں جاہل ہوں. ایک وہ ہے کہ جو جاہل ہے لیکن اس سے پتہ نہیں کہ میں جاہل ہوں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں. تو اسے چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو صحیح کرے کہ یہ جہالت ایک ایسا اندھیرا ہے. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ اس روم میں اس وقت لائٹس ہیں, روشنی ہے, بالکل ساری لائٹس بند کر دو, اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے, تو مجھے اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر ایک بلب بھی چلا دیا جائے تو مجھے ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور جتنے روشنی بڑھتی جائے گی چیزیں اتنی واضح ہوتی رہیں گی. تو علم نور ہے, روشنی ہے. جب اندھیرے میں ایک دیا بھی چلتا ہے تو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور روشنی جتنی بڑھتی رہے گی انشاءاللہ ساری چیزیں اتنی ہی واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں, میں خاص طور پر یہاں USA کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ہم علم کی روشنی حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے تو اپنی اولاد کو آپ کس بات کا یعنی الزام دے رہے ہیں, یا اپنی اولاد کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ مشہور بزنس مین ہے, اولاد پڑھ رہی ہے تو کہتے ہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کیوں پڑھ رہا ہے, تجھے بزنس کرنا ہے, نوکری تھوڑی کرنی ہے. پاکستان میں خاص طور پر یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں کمانے کے لیے, علم کمانے کے لیے حاصل نہ کریں. اس یہی وجہ ہے, مجھے یہاں کا نہیں پتا, لیکن پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں آج وہاں پر پوچھا جائے کہ سب سے بہترین بزنس کون سا ہے تو کہتے ہیں اسکول کھول دو, سب سے بہترین بزنس. اس کا مطلب ہے کہ ہم علم بیچ رہے ہیں. جب علم بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لائیں گے تو پھر جاہل سامنے آئیں گے, پھر جو ہے وہ علم والے سامنے نہیں آئیں گے. میں خاص طور پر یہاں کہوں گا کہ اپنے بچوں کے حوالے سے کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ اسے نوکری پر لانا ہے, اسے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اسے معاشرے کا کامیاب بندہ بنائیں. کیوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی قوتوں کو ہمیشہ تیار رکھو. ابھی قوت جنگی میدان میں بھی قوت ہے, یہ قوت فائنینشلی میدان میں بھی ہے, اور یہ قوت علمی میدان میں بھی ہے. جو بھی جدید علوم ہیں آپ ان کو حاصل کریں تاکہ دنیا میں آپ کسی سے پیچھے نہ رہیں. آپ دیکھیں نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ذرا سا تاریخ میں جھانکیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دو سپر پاورز تھے, پرشین امپائر اور رومن امپائر, جب ان کے حاکمین کے سامنے فاروق اعظم کا فقط نام لیا جاتا تو اپنی سیٹوں سے اٹھ جاتے اور کانپنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دور کے تمام جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز تھی اس دور کی وہ ساری اپنا. ایک تھا اسٹون ایج جسے ہم کہتے ہیں پتھروں کا دور, وہ گزر چکا ہے. پھر اس کے بعد ایگریکلچر کا دور آیا, کھیتی باڑی کا, پھر امپیریل لوہے کا, پھر پیپر کی جنریشن آئی, پھر میڈیا. آج ہم 5th-6th جنریشن میں ہیں, یعنی آج ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کھڑے ہیں, ایج میں کھڑے ہیں. تو ڈیجیٹل ایج میں رہ کر اگر آپ پرانی باتیں کریں گے, بات نہیں کریں, تو آپ کو خود کو بھی اپنے آپ کو دور حاضر کے مطابق تیار کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے
اپنی اولاد کو بھی، اگر آپ پاکستان چھوڑ کر کوئی بھی ملک چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں تو پھر اپنی بچوں کو اس دور کے حساب سے، دور جدید کے اعتبار سے، اس ملک کے اعتبار سے دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی تیار رکھیں۔ میں خاص طور پر یہاں پر یہ ایک بات اور بھی کہوں گا بچوں کے حوالے سے۔ میرے پاس، میں 29 ستمبر کو یہاں پر آیا اور ظاہر کئی ریاستوں میں، اسٹیٹس میں گیا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ روایتی باتیں نہ کروں، یہ رٹی رٹائی باتیں میں نہ کروں۔ جس چیز کی ضرورت ہے حقیقت کھول کے سامنے رکھوں۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ ظاہر ہے کیا کو کام ہے، کیونکہ میرا رب مجھ سے سوال فرمائے کہ تجھے میں نے وہاں بھیجا تھا، تو نے کیا کیا وہاں پر، تو نے ان کو کیا سکھایا؟ تو میں کچھ جواب تو دے سکوں نا کہ مولا جو ٹوٹی پھوٹی مجھے آتی تھی میں نے وہ سکھایا۔ آپ کا بچہ آپ کے سب سے بڑے جو ایسٹس ہیں نا، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی مال دولت نہیں ہے، آپ کا مال دولت نہیں ہے، یہ سارا یہ کرے جانا ہے، لیکن آپ کی اصل پراپرٹی آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے۔ اس کی حفاظت کیجئے، باقی ساری خیر ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہو؟ میرے پاس کتنے لوگ ایسے آئے کہ بچے 13, 14, 15 کی ایج میں آئے، اب والدین کو ہوش آتا ہے کہ جو بالکل ہاتھ سے نکل گیا، اب اسے سدھارنا چاہتے ہیں، اسے تو سدھار لیتے ہیں اپنے آپ، وہ آپ کو بگاڑ دیں گے، خود نہیں سمجھ رہا، خود نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ کہ آپ نے بہت دیر کر دی۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ میرے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میری اولاد نافرمان ہے، میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو میں اگر یہ سوال کروں، یہ کوشچن کروں جو کہ میں حق بجانب ہوں کہ میرے بھائی جب اس اولاد کو دینے کا وقت تھا تو آپ نے کیا دیا اسے؟ آپ نے کیا دیا؟ آپ کہیں گے اچھا اسکول دیا، تو یہ جواب نہیں ہے۔ اسکول میں فقط تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت والدین دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ بچے کا پہلا اسکول کہہ لیجئے، پہلی اکیڈمی کہہ لیجئے، نرسری کہہ لیجئے، کوئی کچھ بھی کہہ لیجئے، بچے کی پہلی درسگاہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی نے نام سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ یہ کن کے خلیفہ ہے؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے خلیفہ، جانتے ہیں؟ یہ بچے تھے نا، ان کو ماں نے بھیجا کہ بیٹا جا پڑھ، استاد کے پاس آئے، کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بسم اللہ کیا پڑھنی تھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، 14 پارے سنا دیے۔ کہا کہ صاحبزادے خیریت میں یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تو انہوں نے، بچے تھے، فرمایا کہ میں اپنی ماں کے وجود میں تھا، میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، میں نے سن سن کے یاد کر لیا۔ آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ ماں کے وجود میں بچہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے غذا پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ باہر کے ماحول کو ایبزرو نہیں کرتا ہوگا۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ بچہ سارے ماحول کو ایبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس حالت میں اگر ماں ڈراماز دیکھ رہی ہے، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ پہلے زمانے میں یہاں پر پرانے جو لوگ ہوں گے، پرانے سے مراد ذرا سا 50-60 سال کی عمر کے، وہ بتائیں گے کہ ان کی جو مائیں تھیں وہ لوری کسے دیتی تھی؟ ذرا وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا اثر بھی بچے کی بنیاد پر پڑتا ہے۔ میں نے ایک ہندو عورت کی ویڈیو دیکھی، اس سے کوئی انٹرویو کر رہا تھا، اس کے 3 بچے تھے اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اس سے انٹرویو کرنے والی نے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ بچوں کو جب پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، تو مائیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین لوری کون سی ہے؟ تو اس
اس نے کہا کہ میرا پہلا بچہ ہوا تو میں نے بہت سے کلمات، بہت سے جملے ٹرائی کیے، گانے بھی گائے، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، لیکن جو لوری میں اسے دیتی ہو سنتے ہی سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، وہ کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نہ بتا سکیں، لیکن وہ ہندو خاتون بتا رہی ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج میں ایسی ہو جائے نا تو کیا بات ہے؟ اگر بچی ہے تو ماں اس کی آئیڈیل ہے، اور اگر بچہ ہے تو باپ اس کا آئیڈیل ہے۔ 5 دن ان ویک 5 days بچہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، بچہ دوسروں کے اسکول میں پڑھتا ہے، اور مجھے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے وہاں پر کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور آج کل اس دور حاضر میں پاکستان میں بھی ہر جگہ پر ظاہر ہے کہ یہاں پر تو بہت ایک پرزور طریقے سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے LGBT۔ اور مجھے بتایا کہ جب بچہ یہ سیکھے اور جب یہ سیکھ کر بڑا ہوگا پھر آپ سے کیا سیکھے گا؟ اس کا توڑ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کا توڑ یہ ہے کہ بچے کو روزانہ وقت دیں، چاہے کچھ منٹس دیں، چاہے آدھا گھنٹہ دیں، چاہے 1 گھنٹہ دیں، بچوں کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں۔ اور ویکنڈ جو آپ کا ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے مخصوص کریں۔ آج بچے کو آپ کا وقت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی تربیت چاہیے۔ اگر آپ نے اسے دی تو کل جب آپ کا وقت آئے گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو وقت دے گا، ضرور دے گا، اس لیے کہ جب اس کا وقت تھا تو آپ نے وقت دیا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت تھی کہ آپ وقت دیں، آپ نے وقت نہیں دیا، کمانے میں لگے رہے، آپ نے اسے کوئی وقت نہیں دیا، اگنور کرتے رہے، تو پھر جب آپ کا وقت آئے گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ سے بھاگے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دور حاضر کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو علوم اور فنون سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں گا، ہمارے راشد سلیوی صاحب سے آج ملاقات ہوئی تھی تو میں بہت خوش ہوا کہ پہلے فرد ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسلامنا ومناجاتنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا ضعيف فقونا انا ذليل فاعزنا انا فقير فاغننا يا ارحم الراحمين حل مشكلاتنا يا حل المشكلات اشف امراضنا يا شافي الامراض رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیری حمد بیان کی گئی، تیرے محبوب کی ثنا خوانی کی گئی، تیرے قرآن کی، تیرے محبوب کی احادیث کی باتیں کی گئی، یا الہ العالمین یہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شیان شان عطا فرما، اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء
ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، تمام اولیاء کاملین کو پیش کر کے بالخصوص ان کے وسیلے سے حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں ایمان لے کر آئے، یا الہ العالمین سب کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص یا الہ العالمین محترم راشد سریری صاحب کے فیملی کے جتنے احباب یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں آئے، بالخصوص ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا کریم یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے ممنوع فرما، یہ خالی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے ممنوع فرما۔ یا الہ العالمین سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرما، تو جہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان احباب میں سے، یا الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں میں سے، ان کی گھر والوں میں سے، والدین میں سے جو بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، جو بے سبب اسباب مہیا فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں، اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، شادیاں ہونے کے بعد جو کلشے ہیں محبتوں سے تبدیل فرما۔ اے الہ العالمین جو اولاد والدین سے روٹھی ہوئی ہے، محبتوں کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اولاد کی طرف سے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے مالک و مولا تمام عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر کے، عراق کے، شام کے، یمن کے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین تیرے ماننے والے بندے بندیاں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مولا زخمی ہو رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا، ہم پہ بس ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں یا الہ العالمین اے مالک و مولا اہل فلسطین کی مدد فرما، اے الہ العالمین ان کی غیب سے حفاظت فرما، اپنے دشمنوں کو بے بس فرما، اے الہ العالمین تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک فرما، ہمیں فرقہ بندی سے محفوظ فرما، اپنے محبوب کا مخلص امتی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اے الہ العالمین جتنے بھائی ہیں، جتنی ہمارے مائیں بہنیں ہیں، سب کی دعائیں مقبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ محترم جناب راشد سریری صاحب، یا الہ العالمین ان کی تمام فیملی پر، گھر والوں پر، ان کی آل اولاد پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے الہ العالمین ان کی رزق حلال میں برکت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ضد سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و معمون فرما۔ اے الہ العالمین ان کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کا سایہ تادیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ہمارے عابد بھائی ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کو صحت عافیت عطا فرما، جتنے احباب موجود ہیں سب کی خیر فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ Don't forget to like, comment and subscribe.